تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر نہیں، اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا۔ اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور وہ چند، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے۔ انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا۔ ان کا پلان، وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو، وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا۔ اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا، جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے۔ یا بالکل عقب میں چلے جائیں، جن کو بیٹھنے سے دشواری ہے وہ بالکل عقب میں چلے جائیں، تاکہ ہم کسی ڈسپلن کے ساتھ، آپ اصل قوت ہیں تحریک انصاف کی، اور اس قدر جاندار لوگوں کا اجتماع ہے جو اپنے پیچھے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی حمایت اور اعتماد لے کر آج زمان پارک کے اندر موجود ہے، اور جو حالات تحریک انصاف کے پیش نظر ہیں اس کے اندر قاعدے اور ڈسپلن کی اس وقت ازحد ضرورت ہے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ ہم آئین، جمہوریت اور انتخابات کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اور جناب چیئرمین کے علاوہ، تحریک انصاف کے علاوہ ساری قوتیں ان کو انشاءاللہ عزیز آپ لوگوں کے تعاون سے شکست فاش دی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں مائک جناب چیئرمین کو دوں، میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ذرا سمجھ لیں۔ میں ترجمانی میں مفہوم کہہ رہا ہوں۔ یہ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، اور سورہ عنکبوت کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ محض یہ کہنے کے اوپر انہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ہرگز انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، انہیں یہ دیکھا جائے گا، ان کے بارے میں پرکھا جائے گا، انہیں حق و انصاف کی کسوٹی کے اوپر پرکھا جائے گا کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے اور کون اپنے دعوی ایمان کے اندر جھوٹے۔ اور اس کے پس منظر کے اندر ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث موجود ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خباب بن ارد رضی اللہ عنہ آئے اور اللہ کے برگزیدہ ہستی امام الانبیاء سے یہ سوال کیا براہ راست کہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں کہ آپ ان کفار اور مشرکوں کو اللہ سے کہیں ان کو نیست و نابود کر دے، اور آپ کا رب اس بات کے اوپر قادر ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا الفاظ تھے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جب تک تم حق کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے آزمائے نہیں جاؤ گے، جس طرح کے پہلی امتوں کو آزمایا گیا، ان کے جسم سے گوشت ان کی ہڈیوں سے نوچ لیا گیا، انہیں آروں سے چیر دیا گیا، تب جا کے یہ ممکن ہوا کہ سنا سے لے کر حضرموت تک ایک خاتون جائے گی کمر اچھالتی ہوئی، سونا اچھالتی ہوئی، اور اسے اپنے رب کے علاوہ کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جناب چیئرمین عمران خان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں چاہتا ہوں پلیز سامنے آ جائیں کہ کبھی بھی اس ملک کی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے لیڈر نے اپنے لوگ جن کو ٹکٹس ملنے ہیں ان سے اس طرح کی باتیں کی ہو جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں وزیر اعظم اور اس لیے شکریہ۔ میرا مقصد آج آپ کو بلانا بڑا خاص مقصد ہے۔
जरा मेहरबानी करके तब खामोशी से सुनना आपने मेरी बात, खामोशी से, आराम से, तहम्मुल से, खामोशी से, क्योंकि हमारा मुल्क अपनी तारीख के उस मरहले पे खड़ा है कि ये दोनों तरफ जा सकता है। ये वो जो पाकिस्तान की ख्वाब है, जिसके लिए इतने लोगों ने कुर्बानियां दी, ये उस ख्वाब की तरफ भी जा सकता है और ये तबाही की तरफ भी जा सकता है। नमाज में हम ये कि अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके लिए जो तबाही के रास्ते पे चले गए। हर वक्त इंसान को इन दो रास्तों के अंदर फैसला करना पड़ता है। नमाज ही आप इसलिए पढ़ते हैं, नहीं तो नमाज क्यों पढ़े? नमाज में तो अल्लाह से एक चीज मांगते हैं, बाकी तो उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। मांगते तो आप वो रास्ता है जो इंसान की अजमत का रास्ता है, वो नहीं जो तबाही का रास्ता है। उससे बचाने के लिए आज हमारा मुल्क उधर खड़ा है। ये याद रखें कि आने वाली इस मुल्क की नस्लें, अगर आप इस जद्दोजहद में कामयाब हो गए तो वो आपको वो लोग समझेंगे कि जिन्होंने कायदे आजम का पाकिस्तान बनाया। और इसलिए आपकी ये जो वक्त है, इसकी अहमियत आपने अब पहचाननी है। मैंने इसलिए आपको आज यहां बुलाया कि अमूमन तो पार्टीज, हम सबके सामने क्या होता है, हमारी कोशिश होती है कि मैं इलेक्शन जीत जाऊं, उसके बाद इलेक्शन जीत के मैं अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना थानेदार रखवा लूं, पटवारी। उसके बाद कोशिश होती है शायद वजीर बन जाऊं। वजीर बन के सोचता हूं मेरे लिए क्या बेहतरी है, मैं अपने आप को बेहतर कैसे कर सकता हूं, अपने हल्के का सोचूं, डेवलपमेंट फंड लगाऊं ताकि मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊं। पाकिस्तान की तो यह सियासत रही है। मेरे 26 साल में मैं हमेशा देखता रहा कि हमारी क्यों नहीं लोगों को समझ आती कि हम क्यों पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई है। मैंने 26 साल में क्या देखा कि हिंदुस्तान हमारी आंखों के सामने आगे निकला। 80 की दहाई तक, अब मैं जब हिंदुस्तान मैच खेल के आता था पाकिस्तान, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से मैं अमीर मुल्क में आ गया हूं। 90 की दहाई में अपनी आंखों के सामने उनको आगे निकलते देखा। लेकिन जो सबसे तकलीफ दे चीज हमारे लिए होनी चाहिए कि बांग्लादेश, जब बांग्लादेश बना था, मुझे अभी भी याद है, कहते थे जी देखे शुक्र है अलहदा हुआ, हमारे ऊपर बोझ था। आज बांग्लादेश आगे निकल गया। और जिधर इन्होंने पहुंचा दिया पाकिस्तान, ये वक्त है आप सबके ऊपर अल्लाह ने बड़ी जिम्मेदारी लगाई कि इस वक्त पे अगर हम सही माने में जद्दोजहद कर गए तो ये हम अब मुल्क को निकाल देंगे। क्योंकि अल्लाह का सबसे बड़ा करम मुल्क पे हो गया है कि इन पाकिस्तानियों में शऊर पैदा हो गया है, जाग गई है कौम। मैं पहले जो मैं मैं अभी जो बात करने लगा हूं, सबसे पहले मैं ये जो यहां घर में पिछले 40 घंटे जो मैं देखा है इस घर के ऊपर जिस तरह का हमला किया गया है, तो मैं कई दफा सोच रहा था कि देखें इतनी ज्यादा फौज बुला ली यहां, यानी हजारों लोग पहुंच गए, फौजी, पुलिस वाले, रेंजर पहुंच गए। और ये मेरे घर पे ऐसा हमला हुआ कि मैं समझा मैं कोई दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द बैठा हुआ हूं। यानी आर्मर्ड कार मंगवा ली। आर्मर्ड कार, सोचे कि एक पॉलिटिकल आदमी है, 50 साल से कौम मुझे जानती है, 50 साल से मुझे जानते, किसी और पाकिस्तानी को इतना देर से नहीं जानते। एक दफा मुझे कोई बताए कि मैंने कभी कानून तोड़ा हो। इस मुल्क में अवाम उस आदमी को सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में पैसा देती है, चंदा देती है, मुझे देती है। तीसरा अस्पताल वहां, सबसे बड़े खैराती इदारे इस मुल्क की तारीख में।
एक यूनिवर्सिटी नमल, दूसरी अभी अल कादर, सब खराती गरीबों के लिए। और जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हेड हो, उसको फौज पकड़ने आ जाती है लोगों की, ये पुलिस की और रेंजर्स की। जुर्म क्या आता था कि पहले सब समझ जाएं कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और असल क्या है। जुर्म यह था कि 18 तारीख तक मेरी बेल थी, 14 तारीख को पुलिस पहुंच जाती है। मुझे तो पता था कि 18 को मैं अदालत में जाना है, 14 को पुलिस पहले पहुंच जाती है। लाहौर हाई कोर्ट में जज उनसे, पुलिस से पूछता है कि जब 18 की आपने पेश करना अदालत में, और क्यों आई थी अदालत में पेश करने के लिए, तो 3 दिन आपने उससे क्या करना था, ये जज पूछता है उससे। मुझे पता है क्या करना था, इन्होंने वो करना था जो आजम स्वाति से किया और जो शहबाज गिल से किया। और जो बदतरीन इस मुल्क की तारीख का, जो मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा वाकया नहीं देखा, जो इन्होंने उस दरवेश, उस मलंग जिले शाह से जो इन्होंने किया। यानी मैं तो सोचता हूं इन लोगों को खौफ खुदा नहीं है कि एक ऐसा आदमी जिसने कभी जिंदगी में स्वाय प्यार के उसकी जिंदगी में था ही कुछ नहीं, उसके ऊपर जो तशद्दुद किया गया। सिर्फ आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लें उसकी, कि उस आदमी से, उस बेचारे दरवेश से इन्होंने किया क्या। बस 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 पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें कि उसका सर फाड़ दिया, उसका स्कल तोड़ दिया, उसका जिगर इन्होंने क्या मारा उसको कि वो सारा अंदर से इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी स्प्लीन फट गई, उसके प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर तशद्दुद किया, उसकी कमर पे मारा। यानी कौन से लोग ये कर सकते हैं इंसानों पे। और फिर ये बेगैरत आईजी को शर्म नहीं आई और अपने साथ बिठा के झूठ बोलता है कि जी एक्सीडेंट में मर गया हो। पहले मेरे ऊपर 302 लगाते हैं, कत्ल का मुकदमा, 3 दिन के बाद कहता है एक्सीडेंट हो गया। लोगों को भेड़ बकरियां समझते हैं, ये इंसान नहीं समझते लोगों को। ये हैवान बैठे हुए हैं, ये वो लोग हैं ना इनमें इंसानियत है, ना ईमानदारी है, ना काबिलियत है, और डरे हुए हैं एक चीज से कि कहीं इलेक्शंस ना हो जाए, कहीं इमरान खान इक़्तिदार में ना आ जाए। बस उसकी वजह से बस। अब सुने जरा, जब वो यहां पहुंच गए और मुझे पता चला इतनी फोर्स लेके, क्योंकि हम तो समझ रहे थे 18 को मेरी बेल है, तक प्रोटेक्टिव बेल है। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट को मैंने बिठा के अश्योरिटी बॉन्ड दिया, उसने जाके अपनी अश्योरिटी दी कि अदालत में ये प्रेजेंट हो जाएगा। जब ये हो गया तो कानून तो वाज़ेह है कि एक दफा अश्योरिटी बॉन्ड मिल जाए तो आपको अरेस्ट कर नहीं सकते। पहले वो डीआईजी ना मिले उसको, तब हमें पता चल गया कि इनकी नीयत खराब थी। ये कोई कानून लेकिन इंप्लीमेंट करने नहीं आए थे, ये मुझे जेल में डालने आए थे। और जेल में क्यों ये पूरी कोशिश हो रही है डालने की? क्योंकि लंदन प्लान का ये हिस्सा है। वो नवाज शरीफ को श्योरिटी दी हुई है कि इमरान खान को जेल में डालेंगे, ये उसका हिस्सा है, इसमें कानून का कोई हिस्सा नहीं है। और 5 और केस कर दिए, 85 केस हो गए मेरे। ये पहली मेरी सेंचुरी होगी केसेस की, और मैंने बड़े सेंचुरीज की हुई है। अब सुने, बस सुने जरा, जरूरी एक बस। अच्छा अब सुने जरा गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि मैंने आपको फिर से खास वजह से बुलाया है। मैंने कभी इस मुल्क का कानून नहीं तोड़ा। मैं आज राइटिंग में देता हूं, 85 केसेस हैं, एक केस में भी ये कोई भी मेरा गैर कानूनी चीज साबित करेंगे, इनको आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं ही छोड़ दूंगा पॉलिटिक्स। बस एक मिनट सुने। अब मेरी बात सुने गौर से। देखिए,
ان کا تو ہمیں نیت سمجھ آ گئی ہے. نیت یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو جیل میں ڈالو, ایک دفعہ وہ جیل میں بلوچستان لے جاؤ, اور ایک کے بعد دوسرا کیس پہ اس کو وہیں رکھو, اور اس کے بعد عمران خان کو جیل میں ڈال کے الیکشن کروا دو, تاکہ اگر عمران خان نہیں ہوگا تو ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن کسی نہ کسی طرح ان چوروں کو جتا دیں گے. یہ ان کا پلان ہے. ہمارا پلان کیا ہے؟ ہمارا پلان یہ ہے کہ سب الیکشن کی آپ جتنے بھی آئے ہیں, میں اب آپ کے جو ٹکٹ ہیں, ایک ایک کا ٹکٹ میں نے خود اپنی طرف سے, پہلے ہمارے ٹکٹ میں اور لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتا تھا ٹکٹ دینا, لیکن مجھے پتا ہے 2018 کے ٹکٹ بڑے غلط بانٹے گئے ہیں, اور مجھے پتا ہے کہ اس میں بدنیتی بھی تھی اور پیسہ بھی چلا تھا کئی جگہ پہ. اس لیے اس باری ٹکٹ میں خود دے رہا ہوں. میری کوشش ہوگی جدھر جدھر مجھے شک ہے میں آپ کے انٹرویوز کروں گا, خود کروں گا. اور میری یہ کوشش ہے, نہ میرا کوئی فیورٹ ہے, نہ میرا کوئی رشتہ دار, نہ میرا کوئی دوست, میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرٹ ہے وہ میں اس کے مطابق ٹکٹ دوں گا. میرا 10 سال میں کرکٹ کیپٹن رہا, غلطیاں ہوئی ہوں گی, لیکن آج تک 10 سال میں کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس نے میرٹ کے علاوہ ٹیم سلیکشن کی ہے. میں آپ کی پوری کوشش کروں گا کہ میرٹ پہ کروں گا, لیکن میں نے آپ کو آج ایک خاص بات کے لیے بلایا. دیکھیں, ہم ساری چیزیں کرتے ہیں, پالیٹکس میں بھی آتے ہیں, وزیر بننا چاہتے ہیں, وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اچھی چیز ہے, لیکن ہم چاہتے کیا آخر میں؟ ہم 3 چیزوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. یا ہم پیسہ بنانا چاہتے ہیں, ہم اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنا رزق میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں, یہ سب سے بڑی وجہ ہے. دوسری عزت ملتی ہے, ڈی سی سلام کرتا ہے, پولیس والے آگے پیچھے, وہ بہت بڑی ہے کہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم ایم این اے بن جاتے ہیں, وزیر بن جاتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. اگر میری لڑائی ہے, علاقے میں دشمنی ہے, تو جیسے ہی میں الیکشن جیتتا ہوں, اسٹیٹ کی میرے پاس پاور آ جاتی ہے, مجھے پروٹیکشن مل جاتی ہے. یعنی میرا جب عزت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, میری زندگی بھی بچ جاتی ہے. یہ اصل میں یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کے لیے انسان اپنی بزنس میں بھی اوپر جاتا ہے, پالیٹکس میں, زندگی میں محنت کرتا ہے. دیکھیں, میں اب اپنی زندگی سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو سب سے بڑا خوف ہے وہ ہے موت کا. یہ ایک ایسا خوف ہے جو انسان کو غلامی بھی انسان قبول کر دیتا ہے موت کے خوف سے. بلکہ بدترین غلامی انسان کی ہوتی ہے جو وہ خوف کی وجہ سے وہ رائے حق پہ نہیں کھڑا ہوتا. میں مثال دیتا رہتا ہوں کوفہ کے لوگوں کی, کہ ان کو پتا تھا حضرت امام حسین حق پہ کھڑے, انہیں پتا تھا کہ وہ اصول اور سچ پہ کھڑے, لیکن یزید کے خوف کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی, اور ہمیشہ وہ پچھتاتے رہے کہ اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو یہ جو خوف ہے, جب میں مدینہ کی ریاست کی مثال دیتا ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور بتائیں کہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. 625 میں جنگ بدر, 313, 11 سال کے بعد یہ ہسٹری کا حصہ ہے, ورلڈ ہسٹری کا. 625 جنگ بدر, 636 میں رومن ایمپائر گھٹنے ٹیکتا ہے یارموک پہ, اور 627 میں دوسری سپر پاور پرشین ایمپائر قدسیہ میں گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ ہیومن ہسٹری میں 11 سال میں کدھر 313 اور کدھر 2 سپر پاورز گر جاتی ہیں. یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی چیز, انسانوں کے خوف ختم کر دیے تھے. دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, قرآن کی کئی آیتیں, جب امت گھبرائی ہوئی تھی جنگ خندق پہ, بہت بڑی فورس آ گئی ان کے خلاف, کنفیڈریشن تھی,
تو قرآن کی آیت آئی کہ کتنا ان کے اوپر پریشر تھا کہ اب کیسے ہم بچیں گے. ادھر آیت آئی کہ کیا تم اگر تم بھاگ جاؤ گے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ کیا تم اگر اللہ نہ چاہے تم زندہ رہ سکتے ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تو تمہاری کوئی جان لے سکتا ہے؟ خوف دور کر دیے. وہ دنیا کی امامت کی انہوں نے جو ساری دنیا میں پھیل گئے. جو میں نے یہاں باہر دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں تیار تھا اپنا بیگ پکڑ کے، میں نے کہا میں لوگوں کو میں زخمی نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ادھر سے فوج آ رہی ہے جس طرح کوئی کشمیر فتح کرنے آ رہی ہے، رینجرز آ رہے ہیں، ادھر سے پولیس، اور یہاں چند اتنی ٹیئر گیسنگ کی کہ ہم اندر نہیں، اندر کمرے کے اندر ہمارے لیے مشکل تھا. اس طرح کا انہوں نے اٹیک کیا. اور وہ چند، میں آج ان کو سلام کرتا ہوں جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں لڑکے. بس سنیں اور کیوں وہ کھڑے ہوئے. میں جب یہاں سے تیار تھا میں نے کہا میں اب جاتا ہوں پولیس کو پکڑاتا ہوں. وہ سارے نے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا، یہ آپ کو تشدد کریں گے، مار دیں گے، زہر دے دیں گے جیل میں. وہ کھڑے ہو گئے سارے. اور جو وہ لڑے ہیں میں آپ کو بتاؤں، اتنی پولیس بندوقیں چلا رہے ہیں. وہ بیچاری سمابیہ، وہ دیکھ رہے ہیں عورت آ رہی ہے، نشانہ لے کے اس کے اوپر وہ کارتوس چلاتا ہے. یعنی یہ کدھر ہوتا ہے ایسے؟ وہ کون سے ہم ظلم کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ پولیٹیکل لوگ ہیں، پاکستانی ہیں. آپ دیکھیں، یا تو وہ لگ رہا تھا فلسطین ہے اور یا لگ رہا تھا مقبوضہ کشمیر ہے. یعنی کس طرح کے، جب میں کہہ دیا کہ میں عدالت میں جا رہا ہوں، میں کس لیے آ رہے تھے کہ 18 میں عدالت میں جانا، میں نے کہا کہ میں جانے کے لیے تیار ہوں، شورٹی بانڈ تھا. اس کے باوجود ان بدنیت تھے، جیل میں لے جانا چاہتے تھے، انہوں نے عدالت میں پیش نہیں کرنا تھا. ان کا پلان، وہ لنڈن پلان یہ ہے کہ عمران خان کو، وہ جو بگوڑا بیٹھا ہوا ہے وہ اتنا ڈرا ہوا ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں ڈالو پھر میں آؤں گا. اس کو میں آج کہہ دوں لنڈن میں کہ مجھے جیل میں بھی ڈالو نا، جو نواز شریف تمہارا اس بار استقبال ہوگا تمہارے ہوش و باز اڑ جائیں گے. اچھا، اب جو وہ نوجوانوں نے جی، تو جو وہ نوجوانوں نے جس طرح کھڑے ہوئے، اور میں کوئی سویا نہیں، صبح کے 12 بجے 1 بجے، خواتین بھی 12-1 بجے تک ساری رات جاگے رہے. تھوڑے سے لوگ تھے کئی دفعہ، کیونکہ انہیں اتنی ٹیئر گیسنگ کی لوگ بیچارے برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کے باوجود جس طرح جس جذبے اور جنون سے کھڑے ہوئے ہیں، میں آج ان کو صرف اس لیے سلام کرتا ہوں کہ یہ جو یاد رکھیں، کوئی چیز جذبے اور جنون اور ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاہے آپ سب سے 5000 پولیس جمع کر کے لے آئیں اور رینجرز کر لیں. اور رینجرز، یعنی رینجرز کا کیا کام ہے کہ ایک پولیٹیکل لوگوں کے اوپر وہ پہنچ جائیں، وہ ہمیں اس طرح کرے جس طرح کہ ہم کوئی دشمن ہیں. یہ قوم اپنی فوج سے کیوں پیار کرتی تھی؟ اس لیے کرتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں دفاع کریں گے. تو کیا ہم کوئی دشمن ہیں ملک کے؟ یہ جو چور اوپر بٹھا دیے ہیں، جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں، چوری کر کے پیسہ باہر، ان کی عیدیں باہر، ان کے علاج باہر، ان کی شاپنگ باہر، ان کے ٹبر سارا باہر، ان کے لیے کھڑے ہو کے اور ہمارے جیسے لوگوں کے اوپر اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں. یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں، اپنی سب سے بڑی پارٹی کو اپنے ادارے کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. یہ تو کوئی دشمن دعا کرے گا کہ پاکستان میں یہ ہو جائے. یہی اس پاکستان میں ہوا تھا. کیا ہوا تھا کہ سب سے بڑی جماعت کے خلاف ہم نے فوج کھڑی کر دی. تو کیا سبق نہیں ملا کہ ملک ٹوٹ گیا تھا؟ اور اگر آج سب سے بڑی پارٹی جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے، ایک فیڈرل پارٹی ہے جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، اگر پہلے اس کے لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد یہ ڈرامہ ہو رہا ہے سارے ملک کے سامنے کہ جیسے ہم کوئی دہشت گرد ہے، اور یہ اوپر والے چن چن کے وہ پولیس والے لے کے آئے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں.
ان کے اوپر ہم نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر تشدد کیا، ان کو نہ لے کے آئے، انہی کو لا کے اوپر بٹھا دیا، اور پھر یہ سوچ رہے تھے کہ یہ جب خوف دیکھیں گے، پولیس دیکھیں گے، تشدد دیکھیں گے، بھاگ جائیں گے۔ یہ اب بھاگنے والی قوم نہیں رہ گئی، یہ وہ قوم ہے جس میں شعور آ گیا ہے، یہ وہ قوم ہے جو پچھلے 11 مہینے میں نے اپنی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میری قوم بھی اس طرح جاگ جائے گی، جاگی ہوئی قوم ہے۔ اور بس اور جو سب سے بڑی مجھے خوشی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا اندر دلوں میں جا رہا ہے، اس کا مطلب آزاد کر رہے انسانوں کو۔ یہ میری آج بات سن لے، اگر لا الہ الا اللہ آپ کو آزاد نہیں کرتا، اس کا مطلب ابھی آپ کے دل میں نہیں گئی، زبان پہ ہی رہ گئی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین آزاد کرتا ہے انسان کو۔ میں 26 سال سے اپنا نصب العین بنایا کہ اللہ صرف میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے سے مدد مانگتا ہوں، کسی کے اور سامنے نہیں جھکتا۔ یہ وہ قوم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ آتی جاتی ہے، الیکشن جیتے ہار ہوتی ہے، لیکن جب عوام ایک قوم بن جاتی ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جرمنی اور جاپان تباہ ہو گئی تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد، 10 سالوں میں پھر کھڑے ہو گئے اور عظیم قومیں بن گئی، کیونکہ قوم ہے۔ ہم ابھی تک قوم میں نہیں بنے تھے۔ یہ تو میں حاجی صاحب کا خاص شکر گزار ہوں کہ اس نے ہماری گورنمنٹ، مجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے جو کہ اس نے قوم کو جگا دیا، گورنمنٹ سے جائے قوم تو بنا دیا اس نے ہمیں۔ اس لیے سنیں، سب سے پہلے موت کا خوف، پھر عزت۔ اب یہ سنیں، میں جب سے پالیٹکس میں ہوں 26 سال، جتنی میری کردار کشی کی گئی ہے اس ملک میں گارنٹی کرتا ہوں کہ کبھی کسی کی نہیں کی گئی۔ مجھے تو خیر انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، کتاب چھپوا دی پچھلی الیکشن سے پہلے کسی سے پیسے دے کے، انہوں نے جو میرے اوپر اچھالا ہے گند۔ مجھے صرف تکلیف یہ ہے کہ بشرا بیگم کو جو انہوں نے ایک پلان طریقے سے ان کے خلاف کیمپین چلائی ہے، ایک وہ خاتون، میں اپنی زندگی میں اگر کسی انسان کو سمجھاؤں کہ وہ میرے سے بہت آگے ہے ایمان میں، وہ بشرا بیگم ہے۔ اب اس کی جو کردار کشی کی گئی ثابت کرتا ہے کہ انسانوں کے ہاتھ میں عزت نہیں ہے۔ اگر انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا تو جتنا ان کا پیسہ ہے، ساری تو تقریباً ٹی وی چینلز خرید چکے ہیں۔ یہ ہر روز وہ ہمارے اگینسٹ پروپیگنڈا کرتے، کیا فرق پڑا؟ وہ چینلز کوئی لوگ نہیں دیکھتے۔ سنیں ذرا میری بات، ہمیں یہ خوف نکل جانا چاہیے کہ میں اگر وزیر بنوں گا یا ایم ایل اے بنوں گا یا ایم پی اے تو مجھے عزت زیادہ مل جائے گی، بلکہ جتنا آپ کو اللہ نوازتا جاتا ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ ہو جاتی ہے، ذلت زیادہ ملتی ہے اگر آپ جو لوگوں سے وعدہ کریں وہ پورا نہیں کرتے۔ جتنی ذمہ داری جتنا اوپر لے کے جاتا ہے اتنی آپ کو زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے اللہ آپ کے اوپر۔ اس لیے یہ بھی غلط فہمی نہیں تو یہ سارے جو چور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو سارے ملک میں سب سے زیادہ عزت ملنی چاہیے، جو 30 سال اقتدار میں بیٹھے رہے ہیں۔ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، آج کیوں الیکشن سے بھاگ رہے ہیں؟ انہیں پتہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر نکلیں گے لوگ انڈے ماریں گے ان کو، کیونکہ ذلت اور عزت نہ پیسے سے کسی کو ذلیل کرا سکتے ہیں، نہ کوئی پوزیشن آپ کو عزت دے سکتی ہے۔ اور جو آخری چیز ہے رسک، دیکھیں میں پھر آپ کے سامنے وہ کھڑا ہوں، ورلڈ کپ جب ختم ہوا تو میں نے ہاسپٹل بنانا تھا، میں نے وعدہ کیا ہوا تھا، تو میں نے کبھی ورلڈ کپ جیتے، حالانکہ جو کرکٹ میں اللہ نے مجھے پوزیشن دی تھی، جو میرا جو مقام بن چکا تھا، مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تھوڑی دیر سال کے اندر کوئی کرکٹ کے اوپر بات چیت کر کے میرے پاس کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، کوئی میں نے کام نہیں کیا، صرف پہلے میں ہسپتال بنانے پر لگ گیا، اس کے بعد 96 کے اندر پولیٹیکل پارٹی لگی، سارا وقت اس میں اور ہسپتال میں نکل گیا۔ لیکن آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، کئی مجھے مشکل ٹائم آئے، پیسے ختم ہو گئے، کبھی
مجھے اپنی ضروریات کے لیے جو پیسے چاہیے تھے اس میں کبھی نہیں آئے، کیونکہ رزق تو اللہ دیتا ہے، اس کو تو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا تھا۔ جب میرا پیسہ ختم ہونے لگتا تھا، کوئی سیریز آتی تھی، وہ کہتے تھے جی عمران خان یہ کرکٹ کے اوپر آپ تبصرے کر دیں، وہ تبصرے کرنے میں سال کا ہی خرچہ نکل جاتا تھا 5 دنوں میں۔ یا پھر کوئی پرابلم، میرا گھر بنا رہا تھا، پھر پیسے ختم ہو گئے، پھر ایک دم آیا جی وہ ہندوستان سے میچ ہے، انہوں نے کہا جی اتنے ہفتے کے لیے آئے، میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، میرے بچے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا 5 دن دے دیں، 5 دنوں میں میرے 2 سال کے پیسے نکل گئے، خرچے نکل گئے۔ یہ دیکھیں، یہ ایسے نہیں ہوتا، اوپر والا کرتا ہے رزق۔ کبھی بھی میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا یہ موت کے خوف کے بعد یہ ٹریپ ہے کہ میں اب یہ جو کر رہے تھے ہمارے ساتھ، جس طرح کی انہوں نے اب بندوق چلا رہا ہے، عورت وہ بیچاری سماویہ کے اوپر ایک نشانہ لے کے بندوق چلا رہا ہے، وہ کون سے خطرے میں، ایسی خاتون چلی آ رہی ہے۔ کیا ان لوگوں کو خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ان کو نہیں پتا کہ تم کوئی بھی آرڈر غلط فالو کرو، انلیگل آرڈر، تم ذمہ دار ہو؟ کوئی آپ کو چیز اجازت نہیں دیتی کہ آپ قانون توڑیں۔ نہتی خاتون کے اوپر بندوقیں چلا رہا ہے، یا وہ 25 مئی میں جو انہوں نے کیا، یا لوگوں کے گھروں میں 3 بجے گھس کے عورتوں کے سامنے انہوں نے لوگوں کو ہراساں کیا، کیا یہ قانون اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا۔ اور اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صرف اپنی نوکریوں کے لیے وہ آرڈر فالو کیے جو انلیگل تھے۔ ایک زندہ قوم میں کبھی یہ آرڈر فالو نہ کیے جاتے۔ میں برطانیہ کا آپ کو بتا دوں، میرا وہاں بڑا ٹائم گزرا ہے، کبھی کسی نے، پولیس نے کبھی ایسا کام نہیں، انہوں نے کہنا تھا یہ قانون اجازت نہیں دیتا، انہوں نے نہیں کرنا تھا۔ یہ جو غلط کام کرواتے ہیں، اوپر سے گندے قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کو آئی جی اور سی سی پی او کو اوپر بٹھا کے، یہ کسی بھی ملک جدھر حقیقی آزادی ہو، جدھر قانون آپ کے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس کو حفاظت کرے، کبھی نہیں ہوتا۔ اور یہ ہوتا ہے جب آپ اپنی ضمیر کو کمپرومائز کرتے ہیں رسک کے لیے۔ ہمیشہ مجھے موقع ملے، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی اب ساؤتھ افریقہ آ جائے کرکٹ کھیلنے کے لیے، ہم بڑے پیسے دیں گے تمہیں، بہت پیسے دیتے تھے تب میں جب میں کرکٹ کھیل رہا تھا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ بینڈ تھا، اس کے اوپر بین لگا ہوا تھا، تو وہ جو پلیئر وہاں جاتا تھا، بڑے پلیئرز اٹریکٹ کرتے تھے، بڑے پیسے آفر کرتے تھے۔ ہمیشہ یہ آپ کے راستے میں 2 راستے آئیں گے، جب آپ کے ضمیر کا سودا کے لیے آپ کو کوئی پیسے آفر ہو۔ مجھے جو میں پہلا ٹیسٹ لاہور میں کیپٹن کر رہا تھا، مجھے ہندوستان سے آیا جی تم ایک ٹاس ہمیں بتا دو، یعنی کہ ان کے ساتھ مل کے ٹاس کا فیصلہ بتا دو، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے۔ بڑے پیسے تھے ان دنوں میں۔ تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ آپ کا اللہ ضمیر ٹیسٹ کرے گا، اور انشاءاللہ آپ میں سے جو پاور میں آئیں گے، جن کو موقع ملے، ایم پیز، وزیر بنیں گے، میری ایک آج بات یاد رکھ لینا، عزت آپ کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو دیانتداری سے عوام کی خدمت کرے گا، جو آپ وعدہ کر کے ایم پی اے بنتا ہے، کوئی وعدہ کر کے ایم پی اے میں نہیں بنتا کہ جی میں فکر نہ کریں میں جا کے بڑا لوٹوں گا پیسہ یا کرپشن میں پیسہ بناؤں گا۔ وہ سارے کہتے ہیں میں عوام کی خدمت کروں گا، تو جو وہ نہیں کرے گا، آپ جو مرضی کما لیں آپ کو عزت نہیں ملنی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا تھوڑا سا اپنی ویژن بڑی کر لیں۔ آپ کی ویژن ہونی چاہیے، جب اللہ آپ کو موقع دے گا کہ ہمیں اللہ نے پاکستان کے اس وقت ہمیں لے کے آیا یہاں کہ ہم نے آج اپنی ذات کا نہیں سوچنا، ملک کا سوچنا، اپنی میں سے باہر نکلانا ہے۔ بڑا انسان کبھی بھی آج تک وہ نہیں بنا جس سے زندگی خود غرضی اور اپنی ذات کے لیے گزاری ہے۔ دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں کرتی۔ کتنے ہندو یہاں اربوں پتی ہندو تھے، لیکن لوگ گنگا رام کو یاد کرتے ہیں۔ جو انسانیت کا آج آپ چلے جائیں، اوپر سے لے کے نیچے تک چلے جائیں، عرس کے اوپر اللہ کے صوفی جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی تھی، آج بھی چلے جائیں، لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، 1000 سال سے پہلے وہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزت اللہ اس لیے دیتا ہے، انہوں نے انسانیت کی خدمت کی۔ جب آپ سیاست انسانیت کی خدمت کرنے پہ چلتے ہیں، رائے حق کی پالیٹکس کرتے ہیں، تو یہ عبادت میں شامل ہو جاتی ہے۔ سارے بڑے بڑے جو بھی اللہ کا پیغمبر آیا وہ سارے سیاستدان تھے، سب لیڈرز تھے،
تو کیونکہ لیکن وہ انسانیت کے لیے آتے تھے، اللہ ان کو ساری دنیا کی تاریخ جب تک رہے گی عزت دیتا ہے۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ عرفات پہ جب انہوں نے ختم کیا تو انہوں نے 1 لاکھ لوگ تھے، ان سے پوچھا کہ اللہ کے سامنے گواہی دو کہ میں نے اپنے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا تمہیں۔ تو وہ پہلے روز سے پھر وہ ریپیٹ کرتے تھے، پھر 10 روز کے بعد جاتا تھا، پھر ایسے۔ تو جیسے جیسے وہ پیغام جاتا رہا تو ایک پوری سارے لاکھوں کا مجمع میں آواز اٹھی کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام دیا۔ اور پھر وہ لوگوں نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں رونا شروع کیا؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنی مشن پوری کر لی ہے، یہ اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے، اب یہ ہمارے ساتھ زیادہ دیر رہیں گے نہیں۔ یہی آپ کی مشن ہے۔ دیکھیں، آپ نے اگر عزت کمانی ہے تو جو آپ پالیٹکس کریں اپنی ذات سے باہر نکلائیں۔ آپ نے اگر اس کو عبادت میں شامل کرنا ہے، اپنی آخرت بہتر کرنی ہے، ذات سے باہر نکلائیں۔ نیلسن منڈیلا 27 سال اس نے جیل میں گزارے، 27 سال، اور جب باہر نکلا تو جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا سب کو معاف کر دیا، کیونکہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہا تھا۔ جب فتح مکہ ہوئی، انہوں نے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا معاف کر دیا، کیونکہ ذات کے لیے نہیں تھے وہ۔ یہ جو ذات کی پالیٹکس، ذات میں آتا ہے، ذات سے جو آدمی باہر نہیں نکلتا وہ کبھی بڑا انسان نہیں بنتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی ویژن بڑی کریں دنیا کی، اس سے باہر نکلائیں کہ میرا ٹیکا ہوگا، میرا یہ ہوگا، ایک پریسس کوٹ ہوگا تو پتہ نہیں تھانے دار سلوٹ کرے گا، اس سے باہر نکلائیں۔ یہ چھوٹے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بڑا انسان ایسا نہیں سوچتا۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی سوچ بڑی ہے، ویژن بڑی ہے جس کی۔ تو میں نے آپ کو اس لیے آج بلایا، میں آپ کا جو قبلہ ہے نا وہ میں چاہتا تھا درست ہو، کیونکہ میں نے 26 سال میں، مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مجھے جس طرح کی تکلیف ہوئی، جس طرح کے پولیٹیشنز میں نے دیکھے، اسمبلی میں زیادہ تر لوگ دیکھے، اپنی پارٹی میں لوگ دیکھے، مجھے سب سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کتنے لوگ دیکھے جو اپنی ذات سے باہر نہیں نکلے۔ ہماری میٹنگ ہوتی تھی، اب یہ بجٹ کے اوپر ووٹ کر رہی ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، ہماری کولیشن گورنمنٹ تھی، سب سے جی اچھا جی میرا یہ اسکیم کر دو، جی میرا حلقہ یہ کر دو، وہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کے اوپر کرائسس ہے، میرے حلقے میں یہ کر دو تو وہ کر دو۔ اور میں سوچتا تھا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کس حساب سے ان میں کورونا کا کرائسس آیا ہوا تھا ساری دنیا میں، وہ کوئی فکر نہیں ہے دنیا میں کہ میرے حلقے میں بس یہ کر دو۔ اور میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ کی ویژن پاکستان کی ہونی چاہیے، پاکستان چلے گا تو آپ کا حلقہ ٹھیک ہوگا، میرا حلقہ ٹھیک ہو جائے پاکستان جائے باڑ میں۔ تو میں آپ ساروں کو اپنے 26 سال کے تجربے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے بڑے انسان بنیں، بڑی سوچ لے کے آئیں۔ جب ٹکٹس، جو میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں میں اپنی دیانتداری سے ٹکٹ دوں گا، میں آپ کو پوری کوشش کروں گا، میں صرف آپ سے ایک چاہتا ہوں کہ جن کو ٹکٹس نہ ملیں خدا کا واسطہ ہے کھڑے نہ ہو جائیں، اس وقت نازک موڑ میں پاکستان کی تاریخ میں اپنی پارٹی کو نہ ہرا دیں، نقصان ملک کا نہ کر دیں۔ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی آپ میں سے کسی کو نہیں بھولے گی۔ میں آپ کو انٹرویو بھی کروں گا، کوشش کروں گا سب کو دیکھوں، پھر سے کوشش کروں گا اپنی ایمانداری سے، لیکن پارٹی جو بھی ہوگا فیصلہ، آپ نے پارٹی کا حصہ رہنا ہے اور سمجھنا ہے کہ آپ یہ جہاد لڑ رہے ہیں، یہ سمجھنا ہے آپ نے کہ یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آپ کر رہے ہیں۔ اس وقت جدھر پاکستان کھڑا ہے، اگر ہم اس وقت صحیح معنی میں جدوجہد کر گئے، ہم اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے اور اپنے بچوں کی، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم بہتر پاکستان بنا دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔